السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اللہ کے فرامین پر قربان جائیں، وہ اپنے بندوں کو کن کن طریقوں سے، کن کن اسلوب سے سمجھاتے ہیں۔ یعنی مختلف اسلوب سے سمجھانے کا مقصد حجت اتمام کرنا ہے، اتمام حجت کرنا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ مجھے ایسے سمجھ نہیں آئی، ویسے سمجھ نہیں آئی، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا، وہ پتہ ہوتا، ایسے کرتا، ویسے کرتا۔ تو اللہ نے اپنے احکام لہجے بدل کر، طریقے بدل کر، اسلوب بدل کر انسان کو بتائے ہیں کہ اب انسان کا اس کے اوپر عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، اور عمل کے بغیر چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یہد للذی، کیا نہ ہدایت ملی ان لوگوں کو، وہ لوگ یرثون الارض، وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلہا، بعد وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی پہلے اور بعد والے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ نشاء، اور اگر اللہ چاہتے، اصبناہم، تو ان پر مصیبت ڈال دیتے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ونطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دیتے ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، سو وہ نہیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو متنبع کر رہے ہیں۔ یہ ذکر تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی مدین والوں کا چل رہا ہے، مگر اس میں اصلاح اور سبق پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ یہ قرآن ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ تو مطلب اس کے احکام ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ سابقہ لوگوں اور اقوام کے احوال جو ہیں، یا ان کے حالات جو ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اپنی بدعمالیوں کے سبب ہود کی قوم عاد پر، کہ وہ طاقت اتنی تھی ان کے کہ پہاڑ کھود کھود کر وہ مکانات بناتے تھے، مگر جب اللہ کا عذاب اور غضب ان پر پڑا، برباد ہو گئے۔ حضرت صالح کی قوم سمود پر نافرمانیوں اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا عذاب آیا کہ اللہ فرماتے ہیں زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، شدید زلزلہ ان سے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اہل مدین کو تجارتی بدعنوانیوں، ناپ تول کی کمی کے سبب اللہ کے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، یعنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار چند لوگ تھے، جن کی تعداد تاریخ میں کوئی 120 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان کے بغیر دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ پھر دوبارہ دنیا آباد ہوئی، اور ان سب پر عذاب کا سبب توحید کو چھوڑ کر شرک کی روش اختیار کرنا، وقت کے نبی کی بات نہ ماننا، اللہ کے احکامات پس پشت ڈالنا، اپنی طاقت اور دولت پر متکبرانہ رویہ، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیاں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں۔ دراصل ناکامیوں کا راستہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری نہ صرف آخرت کی کامیابی ہے، اس کی ضمانت ہے، بلکہ دنیا میں بھی خوشحالی کی کامیابی۔ یعنی ان کی ناکامی کے جو سبب ہیں
وہ آج سارے کے سارے امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی جو اتباع ہے، فرما برداری ہے، وہ اطمینان قلب کا سبب بنتی ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جس میں ہم دین و دنیا کی بھلائی جو ہے وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کیا دین و دنیا کی بھلائی، یہی وہ رستہ ہے، یعنی صراط مستقیم۔ آج آپ میں نے اگر سبق نہیں سیکھا، سابقہ اقواموں کی طرح ہم بھی عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں گے۔ عذاب تو ویسے اب بھی آ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم نہیں سمجھ رہے، کبھی بارشوں کا عذاب، سیلاب کا عذاب، حادثات، رزق کی تنگی، مختلف قسم کی بے سکونی، یہ سب عذاب آج بھی ہمارے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں رہے، کہ ہمارا دل تسلیم نہیں کر رہا۔ ہمیں سوچنے کا یہ مقام ہے کہ دیکھ لیں، اللہ یہی تو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ جب ان پر عذاب آتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ جو آباء و اجداد ہمارے ہیں ان پر بھی ایسے عذاب یا مصیبتیں آئی تھیں، کوئی بات نہیں، ہمارے اوپر بھی آ گئے تو کیا۔ یاد رکھیے اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، آنن فانن اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ہمیں خود بھی ان سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔ خود بھی روکیں، اپنے اہل و عیال کو روکیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، اہل محلہ کو، خود بھی اچھے عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں اور جو ہے انہیں بھی اچھے عمل کی دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں اور روکیں۔ یہی بھلائی ہے دین و دنیا کی، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔